بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں پاکستانیوں نے، اور سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار تھا تمام پاکستانیوں کو وہ یہ تھا کہ حج اس سال سرکاری حج جو ہے وہ ہوگا کتنے کا، اس کی قیمت کتنی ہوگی اور کون کون سی اس میں سہولیات ملیں گی۔ نئی سہولیات کا جو اعلان کیا گیا تھا اس میں سے کون کون سی منظور ہوں گی، تو اس کا اعلان باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ جو وزارت مذہبی امور ہے ان کی جانب سے قیمتیں بھی بتا دی گئی ہیں، اور سہولیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بریفنگ دے دی گئی ہے۔ اور پاکستانی عازمین حج کے لیے یہ مخصوص سہولیات ہیں، ان کے اندر باقی ملکوں کے عازمین حج کے لیے نہیں ہیں۔ یہ جو وہ سہولیات اور وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی عازمین حج کے لیے ہوں گی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت ایک سوال یہ آ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا، یو ایس اے، دبئی وغیرہ میں رہتے ہیں، تو ہم سرکاری اسکیم کے تحت اگر حج کرنا چاہیں، ہم اپلائی کر دیں تو کیا ہم وہیں سے اپنے ملک سے ہی، یعنی کہ یو اے ای یا امریکہ یا کینیڈا سے سفر کر سکتے ہیں؟ تو ان کو میں جواب دے دوں، سرکاری اسکیم والوں نے کہا ہے کہ آپ اپلائی پاکستان سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر حج کرنے جانا ہے پاکستان کی سرکاری اسکیم کے تحت تو آپ کو سفر بھی پاکستان سے کرنا پڑے گا۔ آپ کو پہلے پاکستان آنا پڑے گا، پھر یہاں سے آپ جو ہے وہ سعودی عرب جائیں گے۔ آپ ڈائریکٹ سعودی عرب وہاں سے اپنے ملک سے نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر پرائیویٹ آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ پاکستان سے ساری بکنگ کروا سکتے ہیں۔ صرف ٹکٹ آپ نے پاکستان سے نہیں بک کروانا، وہ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہیں سے بک کروائیں اور وہاں سے ڈائریکٹ سعودی عرب جو ہے وہ پہنچ جائیں، یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو قیمت کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ حج کی سعادت نصیب کرے، آمین، کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کہ یہ بڑی سب سے اہم ویڈیو ہے ابھی تک کی حج کے حوالے سے۔ اس کو آپ لائک کر دیں گے تو یوٹیوب اس کو میکسیمم لوگوں تک پہنچا دے گی، تو اس سے آپ کو بھی اجر ملے گا کہ آپ نے لوگوں تک جو ہے معلومات پہنچا دی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے جو ان کے نگران وزیر ہیں انیک احمد صاحب، انہوں نے حج و عمرہ کی بہترین سہولیات دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ پاکستانی حاجیوں کو 11 لاکھ روپے میں 32 لاکھ کے حج جیسی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انیک احمد صاحب کا یہ کہنا ہے۔ اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ اس سال جو 40 دن والا حج ہے پاکستانیوں کا، وہ 11 لاکھ روپے میں ہوگا۔ 11 لاکھ روپے لیے جائیں گے فی حاجی، پھر اس میں سے جو پیسے بچیں گے وہ پاکستانی عازمین حج کو واپس کیے جائیں گے۔ جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ سہولیات بہترین دی جائیں گی، جو 5 سٹار حج ہوتا ہے وہ کروایا جائے گا پاکستانی عازمین حج کو، یعنی کہ ان کے جو رہائش گاہیں ہیں وہ حرم کے بالکل نزدیک ہوں گی، دور نہیں ہوں گی۔ پہلے بسوں پہ آنا پڑتا تھا، اب آپ کی اتنی نزدیک ہوں گی کہ آپ کی رہائش گاہیں کہ آپ وہاں سے پیدل آ سکیں گے۔ اسی طرح آپ کو مکتب ڈی دیا جاتا تھا پاکستانی عازمین حج کو، جو بڑی دور ہوتا تھا جمرات سے، اور اس کے اندر پھر آپ کو بڑا پیدل چل کے آنا پڑتا تھا جمرات تک، اور باقی سارے معاملات کے لیے وہاں پہ اٹیچ واش روم بھی نہیں ہوتے تھے اور اے سی بھی نہیں لگا ہوتا تھا۔ تو اس دفعہ جو ہے ان کا وہ مکتب بھی اپ گریڈ کر دیا جائے گا، ان کے مکتب میں اے سی بھی لگے ہوں گے، تعداد بھی لوگوں کی کم ہوگی، رش کم ہوگا، اور یہ جمرات کے زیادہ نزدیک ہوگا، پیدل چلنا جو ہے وہ کم آپ کو پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو کھانا ہے وہ بہترین دیا جائے گا، بوفے سسٹم کی طرح کھانا ہوگا، یہ نہیں ہوگا جس طرح پہلے آتا ہے کہ ایک ڈش کھانے کی بنی ہے اور وہ آ رہی ہے۔ اس دفعہ 2-3 ڈشز ہوا کریں گی پاکستانی عازمین حج کے لیے، اور اس طریقے سے ان کو کھانا جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اچھی سہولیات مل سکیں۔ تھک ہار کے انہوں نے آنا ہوتا ہے، عبادت بڑی مشقت ہے، حج کو مشقت کی عبادت کہا گیا ہے، کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں مشقت نہیں ہے۔ کسی کے اندر جو ہے وہ آپ کا مال لگ رہا ہے، کسی کے اندر آپ کی نیت لگ رہی ہے۔ حج کے اندر آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، آپ کی نیت بھی لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے مشقت بھی لگ رہی ہے، جسمانی مشقت بھی لگ رہی ہے، ذہنی مشقت بھی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ رش ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، مسائل آتے ہیں سارے، لیکن حج عبادت ہی ایسی ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ حج پہ آ کے نمازیں پڑھیں، نمازوں کا نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ حج کے اوپر آ کے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حج خود ان سب سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی حج کے اندر تو کہا گیا ہے، جسے جب 5 دن کا حج ہوتا ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جب آپ نے مینا مزدلفہ میں ہونا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں تو نفل پہ نفل پڑھی جائیں۔ وہاں پہ سنت طریقہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ انہوں نے رات کے ٹائم عبادت نہیں کی تھی، انہوں نے رات کے ٹائم آرام کیا تھا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، ظاہری بات ہے، وہ بڑا مقام ہے، بڑی جگہ ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اصل سنت کیا ہے، زیادہ ثواب کس چیز کا ملے گا؟ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، آپ لیٹ کے آرام کریں گے، سکون کریں گے، لیٹے لیٹے آپ کو ذکر اذکار کرتے رہیں بے شک، لیکن اگر آپ لیٹیں گے تو اصل سنت یہ ہے وہاں کی۔ تو یہ کیا اس کے اندر جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے پاکستانی عازمین حج کو میکسیمم سہولیات دی جا سکیں۔ اور دوسرا بڑا جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا ہے مذہبی امور کی جانب سے، کہ پاکستان کے 2 ہوٹل تھے مکہ کے اندر،
جو آج سے 12 سال پہلے تک موجود تھے۔ پاکستانی عازمین حج جاتے تھے، عمرے والے لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کے ٹھہرتے تھے، اور وہ بہت ہی سستا پڑتا تھا، یعنی مفتوں والا حساب تھا، لیکن وہ حرم کے بالکل ساتھ ساتھ موجود تھے۔ تو جب حرم کی توسیع کی گئی، حرم کا جو یعنی رقبہ تھا بڑھایا گیا، تو وہ اس کے اندر آ گئے، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ 12 کروڑ ریال جو تھے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے، سعودی عرب کے اندر جو وفاقی مذہبی امور کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں، کہ آپ اس سے جو کرنا چاہیں، آپ ہوٹل کی اور خریدنا چاہیں، جو بھی بنانا چاہیں بنا لیں، کر لیں۔ تو وہ اربوں روپیہ بنتا ہے پاکستانی پیسوں میں، تو وہ وہاں پڑا ہوا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ تو انیق احمد صاحب نے کہا کہ ہم نے مذہبی امور جو سعودی عرب کی وزارت حج ہے ان سے یہ کہا ہے، سعودی حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، 16 کروڑ ریال ہیں، 12 سال پہلے کا 16 کروڑ ریال ہے، اگر تب کا یعنی ہم نے کچھ خریدا ہوتا تو آج یہ اربوں ریال بن گیا ہونا تھا، کیونکہ مہنگائی جتنی ہوئی ہے، چیزوں کی قیمتیں جتنی بڑھی ہیں، تو آپ نے ہماری 2 بلڈنگز لی تھیں، آپ اس کے بدلے پہ ہمیں 2 بلڈنگز دے دیں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مدینہ منورہ میں، دونوں میں حرم کے قریب، جہاں پہ حجاج اکرام ٹھہر سکیں۔ تو اب یہ جو ہے وعدہ کر لیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ مکہ میں اور مدینہ دونوں شہروں میں ایک ایک بلڈنگ جو ہے وہ پاکستانی عازمین حج کو دے دی جائے گی، جو پاکستان وزارت مذہبی امور کی ملکیت ہوگی۔ لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، بڑی تصحیحیں شروع کر دی، جی سعودی عرب جو اتنے ملکیت ہی نہیں ملتی، سعودی عرب نے تو آپ کے نام کچھ لگتا نہیں ہے، وہ طریقہ کار ہوتے ہیں، حکومتوں کو مل جاتی ہیں ساری چیزیں، جس طرح بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں وہاں پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سعودی عرب کا شہری ڈھونڈ لیا جاتا ہے، اس کے نام پہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ہی کام کر رہا، تو اس کو آپ منتھلی چند روپے دے رہے ہوتے ہیں، چند ریال، یعنی کہ کچھ 100 ریال، کچھ 1000 ریال دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ معاملات سیٹل کرنا حکومت کا کام ہے، اس میں آپ کو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو رہائشیں ہیں ان کے لیے سستے دام و معاہدہ بھی ہو گیا ہے، جو یہ تو 2 ہمارے اپنی ہوں گی ہوٹل، اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا معاہدہ ہو گیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور انتہائی سستے اور بہترین ہوٹل اور حرم کے نزدیک ہوٹل جو ہے وہ ملیں گے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے انیق احمد صاحب نے کہ ہم 11 لاکھ روپے میں 32 لاکھ